اللہ اللہ اللہ۔ یہ محبت بھی عجیب نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ محبت مانگنا سکھایا۔ جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ تو ہمارے دل میں اللہ کی شدید محبت ہونی چاہیے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے نا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ کہ بندہ تنہائی پسند بن جاتا ہے۔ جس بندے کا بھی دل کہیں اٹکا ہوا ہوگا نا، آپ اس کی زندگی کا غور کر لینا، وہ اکیلا رہنا پسند کرے گا۔ وہ لوگوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا۔ گھر میں کوئی بچہ ایسا ہوگا نا تو وہ بھی سب کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائے گا، کمرے میں بیٹھا ہوگا، بھائی بچے آؤ کھانا کھا لو، امی میں بعد میں کھا لوں گا۔ محبت بندے کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے، اور اس کے دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ کی ایسی محبت تھی، ثم حبب الیہ الخلاء۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو تخلیہ اچھا لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور ایک ایک ہفتہ علیحدگی میں، تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ آپ بتائیں غار حرا میں نبی اسلام کیا کرتے ہوں گے؟ قرآن پاک تو اترا نہیں تھا کہ تلاوت کرتے ہوں، نماز کا حکم ملا نہیں تھا کہ نماز پڑھتے ہوں۔ تو جب نماز اور تلاوت نہیں تھی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، تفکر کرتے تھے، اور یہ جو اللہ کی نشانیوں میں غور ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور ہفتہ ہفتہ اسی حالت میں، اس کو آپ مراقبہ کہہ لیں، ذکر کہہ لیں، اسی میں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ سوچیں ہم نے تو کبھی 40 منٹ بھی ایسے نہیں گزارے کہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ پھر ہمارا دل کیسے سنورے گا؟ ہم تو محنت ہی نہیں کرتے اپنے دل کے لیے۔ اور پھر شیطان دلیلیں بھی سکھاتا ہے، او جی ہم تو طلباء کو پڑھاتے ہیں، اور جو طلباء کو پڑھائے اس کو تو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، تو ہمیں جب تہجد کا ثواب مل جاتا ہے تو پھر اگر نہ بھی پڑھی تہجد تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا دن دین کی دعوت میں نہیں گزرتا تھا؟ اس کے باوجود نبی علیہ السلام رات کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، رجوع کیجیے، اللہ کی یاد کیجیے۔ اب اگر نبی علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہے تو کیا نائب رسول کے لیے یہ حکم نہیں ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ جب درس و تدریس سے فارغ ہوں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر ہم اس وقت کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں لگائیں، تلاوت میں، نمازوں میں، ذکر میں، تاکہ اللہ کی محبت دل میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ جنہوں نے محنت کی، آپ دیکھیے ہمارے ان اکابرین کو اللہ نے واقعی عجیب شان عطا فرمائی۔ ان کے دل اللہ کی محبت کے مقناطیس بنے ہوئے تھے، اسی لیے پھر لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ دستور یہ ہے کہ جو شخص جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے
اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ تو ہمارے اکابرین کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی، اس کا اثر یہ پڑتا تھا کہ مخلوق کے دل میں ان کی محبت بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترستے تھے، گرے پڑتے تھے، مصافحہ ہو جائے، دعا مل جائے، ہمیں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ بھئی انہوں نے کوئی اشتہار بازی تو نہیں کی ہوتی کہ لوگ آئیں اور مصافحہ کریں، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ہم نے سیدنا صدیق اکبر کو نہیں دیکھا، لیکن ایسی محبت اللہ نے ان کی سینے میں ڈال دی ہے، ہم اپنے باپ کے نام کی گالی تو برداشت کر لیں گے، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ محبت کس نے دل میں ڈالی ہے؟ اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ تو جو جس قدر اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی، اور جو شخص جس قدر اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے ڈرے گی، اس سے مرعوب رہے گی۔ اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے اندر ایک رعب ہوتا ہے، ان کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے کہ وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ایسا ہوتا ہے، اس کا پرتاؤ لوگوں پر پڑتا ہے اور لوگوں کو بھی ایک رعب محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوتے تھے، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت تک جو بھی لوگ ہوتے تھے ان کو ایک رعب محسوس ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ شیر ایک جانور ہے، لیکن جہاں جس جنگل میں ہوتا ہے، جنگل کے سب جاندار اس کے رعب کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ والے بھی ایسے ہی بن کے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ نے ان کو رعب عطا فرما دیا ہے اور لوگ اس رعب کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ بس اس کی محنت ہمیں کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، محبت تو ہر مومن کو ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تب اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب یہ محبت جو ہے یہ اشد ہو جائے، سب محبتوں کے اوپر غالب ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ اولاد کی محبت سے، بیوی کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے، تجارت کی محبت سے، ہر چیز کی محبت سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اب اس کی اہمیت کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور وہ ذکر سے حاصل ہوگی۔ اور واقعی جب انسان ذکر کرتا ہے نا تو اللہ کی محبت دل میں ایسے جم جاتی ہے کہ پھر دل چاہتا ہے کہ ہر چیز اللہ پہ قربان کر دوں، کوئی مشکل نہیں رہتا اس کے لیے۔ پھر تہجد میں اٹھنے کے لیے کوئی الارم نہیں لگانے پڑتے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا